کہ اس کو قابو کروں اور قتل کر دوں۔ بھاگتے 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 اچانک اس کے سامنے قلعہ آتا ہے جس کی اونچی دیواریں ہیں، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ سیدھا اس قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیتا۔ اب اس کا دشمن اس تک نہیں پہنچ پاتا، دیواریں اونچی ہیں، دروازہ بند ہے، راستے مسدود ہیں، اب یہ دشمن سے محفوظ ہو گیا۔ تو اگر آپ نے شیطان سے پناہ چاہنی ہے، حفاظت چاہنی ہے، اور یہ جو مختلف جن بندوں کو تنگ کرتے ہیں، خبیث قسم کے جن، ان سے اگر تحفظ چاہنا ہے تو ذکر اللہ کو اپنا معمول بنا لیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے۔ ذکر اللہ کے بڑے فضائل ہیں، بعض اذکار بڑے چھوٹے چھوٹے سے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح اور شام 100 دفعہ صرف سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہہ دے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دے گا، 100 درجے جنت میں بلند کرے گا، اور 100 گناہ اس کے معاف کر دے گا، اور اس دن اس سے بہتر کسی شخص کا عمل نہیں ہوگا، اس دن سب سے بہتر عمل اسی کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک عمل کی نشاندہی کروں کہ وہ عمل جہاد فی سبیل اللہ سے افضل، کہ تم میدان جنگ میں جاؤ، دشمن تم کو مارے، تم دشمن کو مارو، اپنی جانیں پیش کر دو، دشمن کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، اس تمام سے افضل تمہیں بتاؤں کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ ہاں، ذکر کے حوالے سے ایک دو باتیں اپنے سامنے رکھیں اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو میرے بھائیوں۔ شیطان ذکر کے تعلق سے بھی وار کرتا ہے۔ اب ذکر کرو، میں عرض کرتا ہوں کہ ذکر تمہارے لیے وہ بہتر ہے جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے، مسنون ذکر، جس کو ذکر ماثور بولتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیے، جو مسنون ذکر، یعنی آپ سوچیں، اپنے دماغ پہ تھوڑا سا زور دیجئے کہ وہ ذکر جو اللہ کے پیغمبر نے کی ہے، اگر ہم وہ کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ جو ذکر اللہ کے پیغمبر نے کیے ہمیں وہ ذکر کرنے چاہیے، وہ ہمارے نبی ہیں، ہم نے ان کی اتباع کرنی۔ ان اذکار میں کیا اسرار ہیں، کیا رموز ہیں، کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہم نہیں جانتے، ہم اللہ کے پیغمبر کی اتباع کریں۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ شیطان یہاں اپنا وار کر جاتا ہے۔ اب کسی کے ہاتھ میں عہد نامہ ہے، کسی کے ہاتھ میں درود لکھی، درود تاج، درود ہزاری، دلائل الخیرات، مصنوعی اذکار، مصنوعی گھڑے ہوئے اذکار، جن کی نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی برہان ہے، بلکہ بعض اذکار کے معنی شریعت کے خلاف ہیں، توحید کے منافی۔ یہاں بھی شیطان ہم کو ورغلا گیا۔ وہ ذکر کرو جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت، چھوٹے چھوٹے ذکر۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ کتنا قیمتی ذکر، کتنا قیمتی ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر اربع، افضل الکلام اربع، کہ 4 چیزیں سب سے بہترین ذکر ہیں، 4 کلام ایسے ہیں جو سب سے بہترین ہیں۔ کون کون سے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر شریک سے، ہر طعن سے، ہر نقص سے، اللہ پاک ہے۔ کتنا عظیم و شان عقیدہ کہ اللہ اب تک تیری طرف جو نقائص منسوب کیے گئے، میرا عقیدہ یہ کہ تو ان سے پاک ہے۔ آج جو نقائص منسوب کیے جا رہے ہیں، میرا عقیدہ یہ کہ تو ان سے پاک ہے۔ قیامت تک جو منسوب کیے جائیں گے، میرا عقیدہ یہ کہ تو ان سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین ذکر ہے۔ الحمدللہ، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری بادشاہتیں تیرے لیے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سارے معبود باطل ہیں، تو معبود حق، اکیلا معبود حق، باقی سارے معبود باطل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنا عظیم و شان عقیدہ، کتنا عظیم و شان عقیدہ۔ ہمارے ہاں ایک شعر مشہور ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے، اس کو پڑھیں
اور کیا کہا جائے اس کہنے والے کو؟ وہ کہتا ہے کہ اٹھا کر میم کا گھونگھٹ، اٹھا کر میم کا گھونگھٹ جو جھانکا تیری کملی میں. یہ شاعر نبی علیہ السلام کو خطاب کر رہا. یہ میم کون سی ہے؟ احمد کی میم. وہ کہتا ہے کہ اللہ کا نام ہے احد، احد بغیر میم کے، اور نبی علیہ السلام کا نام ہے احمد میم کے ساتھ. یعنی احد اور احمد میں ایک میم کا فرق ہے. یہ فرق کیا ہے؟ وہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ میم کیا ہے. اٹھا کر میم کا گھونگھٹ جو جھانکا تیری کملی میں، تو دیکھا ذات احمد میں احد روپوش رہتا ہے. کہ احد چھوٹا ہے، احمد بڑا ہے. احد جو ہے وہ احمد کے اندر روپوش ہے. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا. کتنے بہترین اذکار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لہن دوی کا دوی النحل. یہ جو اذکار ہیں 4، یہ سیدھے عرش معلیٰ پر جاتے ہیں، اور عرش معلیٰ پر ان کی بنبناہٹ گونجتی. فرشتے باتیں کرتے ہیں کہ یہ ذکر فلاں نے کیا، یہ فلاں شخص نے کیا، آپ کا نام وہاں لیا جا رہا. تو یہ بہتر ہے یا یہ دلائل الخیرات بہتر ہے؟ جو ذکر اللہ کے پیغمبر نے دیا وہ بہتر ہے، یہ جو مصنوعی ذکر آپ کے سر پہ تھوپ دیے گئے اور آپ ان کو خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور محنتیں کرتے ہیں اور کوئی ان کا فائدہ نہیں؟ ہر چیز میں میرے دوست اور بھائیوں استقامت کی راہ کو اختیار کرو، اور استقامت کی راہ کی اساس یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع کرو. یہ استقامت کا راستہ. فصلہ، تیسری چیز کیا ہے؟ کہ نماز قائم کر لو. نماز قائم کرو، نماز کو ضائع نہ کرو. ضائع کرنے کے 2 معنی. ایک معنی یہ کہ نماز پڑھی ہی نہ